میم خواتین میں اگر دیکھا جائے تو خواتین پہ بھی ڈپریشن کی جو ہے وہ بہت زیادہ تعداد بڑھ رہی ہے. وہ اس پہ آپ جیلسی بھی کہہ سکتے ہیں کہ دوسری خاتون سے جیلس ہو جانا, یا پھر اس کے علاوہ اپنے کسی پارٹنر کے ساتھ اس کے امپورٹنس اگر آپ کو نہیں مل رہی تو آپ ڈپریشن میں جا رہی ہیں. اور اس کے بعد میں نے دیکھا ہے اکثر خواتین کو کہ وہ ڈپریشن ان کے بچوں پر نکلتا ہے. تو اس چیز کو آپ کس طرح سے بیان کریں گے کہ اس چیز کو کیسے روکا جا سکتا ہے, اور پھر ان کو کیا کرنا چاہیے, کن اقدامات کو فالو کرنا چاہیے کہ ہمیں اس چیز کو, فیملی کو بیسکلی کیا کرنا چاہیے سب سے پہلے؟ دیکھیں, آپ جن سچویشنز کی بات کر رہی ہیں اس میں لوگ فرسٹریٹڈ ہو جاتے ہیں, لیکن جب ہم ڈپریشن کی بات کرتے ہیں تو عام طور پہ ہم سارے ہی لوگ کبھی نہ کبھی کسی نہ کسی سچویشن میں ڈپریس فیل کرتے ہیں. جس کا مطلب ہے کہ ہمیں کچھ مایوسی کا سامنا کرنا پڑتا ہے, ہمیں ہمارا کچھ کام کرنے کو دل نہیں چاہتا کچھ گھنٹوں کے لیے یا ایک آدھ دن کے لیے, اس کے بعد ہم پھر نارمل ہو جاتے ہیں. یہ ڈپریسو تھاٹس ہیں جو آتی ہیں اور گزر جاتی ہیں ایک ویو کی طرح. لیکن جہاں تک کلینکل ڈپریشن کی ہم بات کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ کچھ خاص علامتیں 2 ہفتوں تک اگر کسی کے اوپر پرسسٹ کرتی نظر آتی ہیں, مستقل نظر آتی ہیں, تو اس کا مطلب ہے کہ اب اس کو کسی ڈاکٹر سے رابطہ کرنے کی ضرورت ہے. علامات کیا کیا ہے؟ وہ علامات میں سب سے پہلی چیز ہے کہ آپ کا موڈ بڑا لو آپ کو فیل ہوگا, آپ کو اداسی عجیب سی محسوس ہوگی جس کی کوئی ایکسٹرنل وجہ سمجھ نہیں آ رہی ہوگی, اور اگر وجہ سمجھ آ رہی ہے تو وہ اتنی زیادہ بڑی نہیں ہوگی جتنا کہ آپ کا موڈ لو فیل ہو رہا ہے. کسی کام میں دلچسپی نظر نہیں آئے گی, اور آپ کا ایک خوشی جو ہے اس کا احساس آپ کو ناپید فیل ہوگا کہ آپ کسی کام میں آپ کا دل نہیں لگ رہا, کسی کام کو کر کے کسی سے مل کے آپ کو اچھا محسوس نہیں ہو رہا. اس کے علاوہ جو آپ کا کھانے کا رجحان ہے یا ایپیٹائٹ ہے وہ یا تو بڑی کم ہو جائے گی یا بڑی زیادہ ہو جائے گی. اس کے علاوہ آپ کو ایک فٹیگ کا سا احساس ہوگا ہر ٹائم پہ, جیسے آپ تھکے تھکے سے ہیں, آپ کچھ کر بھی نہیں رہے لیکن تھکان کا بہت زیادہ آپ کو احساس ہے, کچھ کام کرنے کو دل نہیں چاہ رہا, باہر نکلنے کو دل نہیں چاہ رہا, آپ کا دل چاہ رہا ہے کہ آپ کمرے میں بیٹھے, لوگوں سے بات کرنا اچھا نہیں لگ رہا, لائٹس آپ کو اچھی نہیں لگ رہی. جب 2 ہفتوں تک یہ کیفیات آپ کو مستقل نظر آتی ہیں اپنے اندر یا کسی اہل خانہ کے اندر, تو اس کا مطلب ہے اب یہ وقت ہے جہاں پہ ٹیبل کچن سولوشن ہم نے نہیں دینے کہ تم نماز پڑھا کرو, تم تھوڑا باہر نکلو, تم تھوڑا ول پاور کا استعمال کرو, تم نیگیٹو ہو گئے ہو, اتنا مایوس ہونا بہتر نہیں ہے. بلکہ اب ٹائم ہے کہ آپ اس کو یہ مشورہ دیں کہ میں تمہارے ساتھ تمہیں کسی ڈاکٹر کے پاس لے کر جاتا ہوں, ہاں میں تمہارے ساتھ چلتا ہوں کسی ڈاکٹر کے پاس, کیونکہ مجھے لگتا ہے تمہیں کچھ ایسا مسئلہ ہے جس کے اوپر تمہارا اب اختیار اتنا نہیں رہ پا رہا. تو وہاں پر ادویات کی ضرورت ہے, کیونکہ جیسے بھی ڈاکٹر صاحب بات کر رہے تھے کہ جب اس طرح کی کیفیات مستقل طور پر آپ کو نظر آنے لگتی ہیں تو اس کا مطلب آپ یہ ایزیوم کر لیں کہ وہ بندہ نکلنا چاہ رہا ہے لیکن وہ نکل نہیں پا رہا. یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے کوئی شخص پانی میں گر جاتا ہے, وہ ہاتھ پاؤں مارتا ہمیں نظر آتا ہے لیکن وہ نکل نہیں پا رہا, تو پھر باہر سے کوئی مدد جو ہے وہ اس کو ملنے کی ضرورت ہے. اینٹی ڈپریسنٹ کے بارے میں میرا بڑا اہم سوال ہے. اینٹی ڈپریسنٹ کے بارے میں لوگ کہتے ہیں مت لیں, یہ آپ کا پاگل کر دیں گی آپ کو, یا آپ کا دماغ مزید خراب کریں گی, آپ جو کر رہے ہیں آپ وہ بھی نہیں کر سکیں گے. یعنی ڈپریشن کے بھی فیزز ہوتے ہیں نا, لائک کسی کو ایک فیز آیا ڈپریشن کا, وہ بعد میں ختم ہو گیا, ایسے دیکھا اکثر لوگوں کو. تو اس کے بارے میں آپ کیا بتائیں گے؟ اچھا, یہ جو ڈپریشن کے فیزز ہیں, اگر ہم بات کریں کہ کچھ لوگوں کو موڈینس یا اوور ریئیکٹیو ہوتے ہیں سرٹن سچویشن کو, اور یہ ٹیمپریری فیلنگز کی بات ہے. لیکن جب ہم انڈوجینس ڈپریشن کی بات کرتے ہیں, کلینکل ڈپریشن کی بات کرتے ہیں, یا بائی پولر ڈپریشن کی بات کرتے ہیں, تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کے جو علاج کا آغاز ہے وہ ادویات سے ہی شروع ہوگا. کیونکہ آپ کے باڈی کے اندر, آپ کے برین کے اندر ایسے کیمیکلز ایکسٹرا کچھ پروڈیوس ہو رہے ہیں اور کچھ ضرورت سے کم نکل رہے ہیں, تو وہاں پر ادویات اس ایک بیلنس کو کریٹ کریں گی, جہاں پر پھر کاؤنسلنگ اس کے بعد دی جائے گی اور کاؤنسلنگ افیکٹو ہوگی. لیکن اگر آپ کاؤنسلنگ نہیں دیں گے تو اس کا مطلب ہے کہ جو نیگیٹو تھاٹس ہیں, جو مایوسی والے خیالات ہیں, بعض اوقات ڈیلوژنز, ایسے نظریات ڈیولپ ہو جاتے ہیں پرسسٹنٹلی جو کہ ہمارے لیے کوئی فیور نہیں کر رہے ہوتے, ہمارے انگیسٹ ہوتے ہیں. جیسے کہ مجھے لگتا ہے کہ میں کوئی بہت اہم شخص نہیں ہوں دنیا میں کوئی بہتر کام نہیں کر سکوں گا, سو میری کوئی ضرورت نہیں ہے, لوگ بہت اچھے نہیں ہیں, لوگوں پہ ڈسٹرسٹ جو ہے وہ اس کا ظاہر ہونا شروع ہو جاتا ہے. سو ان نظریات پہ آپ جتنا بھی بات کریں, خیالات کے پیٹرنز پہ آپ جتنا بھی بات کریں, وہ بندہ نہیں سن سکے گا, نہ انہیں ایکسیپٹ کر سکے گا. لیکن جب آپ میڈیسن دیتے ہیں تو میڈیسن سے آپ کے پاس ایک گراؤنڈ بن جاتی ہے جہاں پہ دوسرا بندہ آپ کی بات کو سننے کے قابل ہوتا ہے اور پھر وہ اس پہ سوچتا سمجھتا ہے. لاسٹ میں ہمارے پاس وقت کم ہے میم, ہم چاہیں گے کہ آپ کوئی ایسا کامنٹ دے دیں ان لوگوں کے لیے جو ڈپریشن میں مبتلا ہیں
یا ڈپریشن کی طرف جا رہے ہیں, کیونکہ نیو جنریشن جو ہے وہ اس وقت بہت پریشان ہے اپنے روزگار کو لے کر. بلکہ اب لاسٹ کمنٹ تو ایسے ہو جائیں کہ جو امید کی کوئی کرن, لوگوں نے ساری ڈارک باتیں کی کہ وہ لوگ جو نکلنا چاہتے ہیں اور اس سے ریکوری کتنی پاسبل. دیکھیں پہلا اسٹیپ تو یہ ہے کہ آپ اپنا لائف سٹائل اس طرح کا بنا لیں کہ آپ ڈپریشن کے امکانات جو ہیں ان کو کم سے کم کرتے چلیں جائیں اپنی زندگی میں. اس میں 4 باتیں بڑی اہم ہیں. نمبر 1 تو ہے کہ کوئی واک ایکسرسائز ضرور کریں, اور جب میں واک ایکسرسائز کی بات کرتی ہوں تو یوزلی لوگ جم کی بات کرتے ہیں کہ اچھا ہم جا کے بائسیپس بنائیں گے, ٹرائسیپس بنائیں گے. تو واک ایکسرسائز سے مراد ہے ایسی ایکسرسائز کریں جس سے آپ کے باڈی میں سیروٹونین جو ہے یا انڈورفینز جو ہے وہ پروڈیوس ہوں. جو پیدل چلنا ہے وہ سب سے پریمیم ایکسرسائز ہے. اس کے بعد سوئمنگ آ جاتی ہے, سائیکلنگ آ جا سکتی ہے, ایروبک ایکسرسائزز آ جاتی ہیں, میڈیٹیشن آ جاتی ہے, یوگک بریدنگ آ جاتی ہے. تو اس طرح کی ایکسرسائزز کرنے کی طرف جائیں. دوسرا ہے اپنے کھانے پینے کا خیال رکھیں اور کچھ اوقات متعین کر لیں کہ آپ نے صبح کا ناشتہ اتنے بجے کرنا ہے, دوپہر کا کھانا اتنے بجے کھانا ہے, رات کا کھانا اتنے بجے کھانا ہے. تیسری اہم چیز ہے 8 گھنٹے کی نیند ضرور لیں. بائی پولر ڈس آرڈر میں ایک بڑا امپورٹنٹ سمٹم یہ ہے کہ لوگوں کو نیند نہیں آتی. انہیں لگتا ہے کہ اگر وہ سو جائیں گے تو ان کا ٹائم ضائع ہو جائے گا, اور عام طور پہ ایسے لوگ جو ہیں وہ 4 گھنٹے کی نیند لیتے ہیں, 5 گھنٹے کی نیند لیتے ہیں, اینڈ 24 آور وہ اپنے آپ کو پرجوش ہی محسوس کرتے ہیں. تو یہ کوئی خوبی نہیں ہے بلکہ یہ ایک سمٹم ہے بائی پولر ڈس آرڈر کی. تو اپنی 8 گھنٹے کی نیند کو ضرور پورا کرے, اور نیند سے مراد رات کی نیند ہے. نیند سے مراد دن کی نیند نہیں ہے, رات کی نیند لیں جس میں اچھے کیمیکلز آپ کے پروڈیوس ہوں اور آپ اپنے صبح ہیلدی فریش جو ہے وہ اٹھ کے جانے کی طرف جائیں. پھر اپنے خیالات پہ ضرور واچ رکھیں کہ آپ کے خیالات کی رو کس طرف بہ رہی ہے. نیگیٹو خیال آنا ایک نارمل بات ہے, لیکن اگر نیگیٹو خیال ہر ٹائم آنا شروع ہو جائیں, بہت زیادہ دیر تک رہنا شروع ہو جائیں, تو پھر آپ کو کسی نہ کسی سے مشورہ کرنے کی ضرورت ہے. ایک ہیلتھی لائف سٹائل اپنانا بہت ضروری ہے. اس میں ایک چیز میں کہنا چاہوں گا کہ جو خوشی کا طالب علم بننا ہے یا اسٹوڈنٹ بننا ہے, یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. آپ کسی بھی نوجوان کو پوچھیں تو وہ یا تو فیمس ہونا چاہتا ہے یا ریچ ہونا چاہتا ہے. کوئی بھی یہ نہیں کہے گا کہ میں خوش ہونا چاہتا ہوں. تو خوش ہونے کے لیے بڑے آسان سے ٹوٹکے ہوتے ہیں جن کے اوپر آپ چل کے, اور خوشی ہماری زندگی میں ریلیشن شپ پہ ڈپینڈ کرتی ہے. جب ہم ایک دوسرے سے ریلیٹ کرتے ہیں, کیونکہ جانداروں میں سے انسان واحد ایسا ہے کہ جو پرماننٹ ریلیشن شپس میں یقین رکھتا ہے, اور اسی میں خرابیاں بھی پھر پیدا ہوتی ہیں کیونکہ پرماننٹ ریلیشن شپ میں کوئی نہ کوئی اٹ کھڑکا لگا رہتا ہے. تو انسانوں کو اپنے اندر اور دوسرے لوگوں سے جو تعلقات بنانے کی ایک ضرورت ہے, سیلف اسٹیم کی اور دوسرے لوگوں کے ساتھ اسموتھ تعلقات کی, اس کے اوپر بھی ذرا غور کرتے ہیں. آپ کہیں بھی ہوں, وقت کوئی بھی ہو, باخبر رہیے دنیا کے حالات و واقعات سے. ابھی سبسکرائب کیجئے سنو نیوز کے یوٹیوب چینل کو اور کلک کریں بیل آئیکن کو تاکہ آپ ہمیشہ باخبر رہ سکیں.